بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ نور دوسری مجلس اور آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے۔ بطور تمہید کے کہ گزشتہ جو ہے 11 سے 20 تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت میں یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ یہ آیتیں سنانے کے بعد جو واقعہ پیش آیا تو اس سلسلے میں اب یہ آیتیں ہیں 26 تک، اور 26 پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات بالکل یہاں پر واضح ہوتی ہے۔ البتہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 آیتیں وہ بھی صحیح ہے، اور جو مفسرین 26 پہ ختم کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ 10 آیتیں برات کی نازل ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب وہ واقعہ کیا پیش آیا تو ذرا توجہ دیں۔ اور میں بھی ایک پیغام ہمیشہ لوگوں کو دیا کرتا تھا، لیکن آج وہ پیغام بالکل قرآن کی آیت سے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رشتہ تھا مستح سے، ایک چیز رشتہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کو ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے۔ تو دو چیزیں ہوئی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے رشتے کے لوگ ہوں اور اپنے بیٹی بہن پر کوئی تہمت لگائے تو خاموش رہتے ہیں، اور اگر خاموش نہ رہیں تو پھر اسامہ بن زید کی طرح دو ٹوک، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک اصول ہے، ایک فطرت ہے، یا تو خاموشی تحقیق تک یا پھر دو ٹوک انکار۔ دوسری چیز، کوئی کس پر احسان کرے، ماہانہ خرچہ دے، اس کے سامنے بھی ایک فطرت ہے انسان کی، خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ برات نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی۔ کس بات پر کہ ان کا خرچہ اب بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، جذبہ ہے۔ تو یہ قسم جو ہے 22ویں آیت میں ہے، مگر اس قسم کی تمہید پہلی آیت میں۔ تو پہلی آیت میں کیا سننا ہے آپ کو، اور کہ صدیقیت کی شان یہ نہیں، صدیق کا جو مقام ہے کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 69، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صدیق کا درجہ کہاں آیا؟ نبی اور شہداء کے بیچ میں۔ یہ عام طور پر لوگ بہت کم جانتے ہیں، شہداء اور پھر نیک۔ تو صدیقیت کا جو مقام ہے اس کی شان نہیں، اس کے مناسب نہیں کہ کسی کا خرچہ بند کر دیں۔ یہ پیغام اس میں ملے گا۔ دوسرا پیغام اس میں یہ ملے گا جو میں دیا کرتا تھا۔ عام طور پر ہمارے یہاں پڑوسی کا لباس ہمارے جیسا نہیں، دیکھیں میں اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ہماری طرح شلوار نہیں پہنتا، پینٹ پہنتا ہے، ہماری طرح لمبی داڑھی نہیں رکھتا، ٹوپی نہیں، اس وجہ سے ہم ناراض رہتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پاک باز مت بنو، ہم بھی ویسے ہی تھے، ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے، درگاہوں پر جانے والے، اور کئی مثالیں میں دیتا تھا۔ تو یہ ہماری بات صدیقیت کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک باز مت بناؤ۔ تو پھر ہم اور آپ کیا؟ تو آج آیت سے آپ سنیے۔ تو شروع کرتے ہیں، ساتھ میں رہیے گا۔ پھر وہ جو میں نے عنوان بھیجا ہوں صفحہ پلٹنے کے بعد انشاءاللہ یہاں پر یہی واقعہ سننا ہے اور پھر آیتوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ خطوہ نقش قدم اور خطوہ جمع، تو ترجمہ یہ بھی درست ہے، کبھی کبھی مفرد بول کے جمع مراد لیا جاتا ہے، یا یوں ترجمہ کریں شیطان کی راہوں پر نہ چلو۔ اب شیطان کی راہیں بہت ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، 4 سمتیں ہیں، جیسے ہم عام طور پر بچے مشرق مغرب شمال جنوب، تو سورہ اعراف میں جائے جہاں شیطان کا وہ جو ذکر ہے نا مکالمے کا، وہاں یہ آیت آپ کو ملے گی۔ 4 سمتوں سے وہ حملہ کرتا ہے، لہذا پھر تدابیر مختلف ہیں، سامنے سے کس طریقے سے پیش آئے گا، پیچھے سے کس طریقے سے، کبھی عورتوں کے لالچ میں، کبھی شراب، کبھی زنا، کبھی چوری، جو بھی ہو، لیکن یہ کہ اس کی راہیں۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی شیطان کے راہ کو اختیار کرے گا تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فحش اور منکر کا حکم کرتا ہے۔ فحش سب جانتے ہیں، زنا، کیونکہ ابتدا ہوئی اس کی زنا سے، حالانکہ منکر بھی فحش ہی ہوتا ہے، جیسے کہ شراب، یہ منکر ہے لیکن شراب ام الخبائث ہے، لیکن سمجھنے کے لیے منکر اسے کہیں گے کہ عام آدمی جو سنجیدہ ہے، جو فطرت اسے قبول نہ کرے، مسلم کی شرط نہیں لگا رہا ہوں، عام انسان، دیکھو آج جتنے بھی مذاہب ہیں، انسان وہ زنا کو ہی برا سمجھتے ہیں، شراب خوری کو، چوری وغیرہ سب کو برا سمجھتے ہیں، تو ایسے کام کرنا یہ بھی منکر ہے، ناپسندیدہ کام، تو شیطان یہی کام کرواتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اللہ کا فضل، یہ وہ پیغام ہے جو میں اکثر دے دیا کرتا تھا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، یہ وہ پیغام ہے، تم میں سے کوئی بھی پاک باز ابدا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو صدیقیت کا گھرانہ نبیوں کے بعد کا درجہ ہے، کس نے بنایا؟ توفیق کس نے دی؟ پاکیزہ کس نے بنایا؟ صدیقیت کا درجہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ تو جب صدیقیت کا یہ مقام ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ دوسروں کو تنقید، نفرت صرف اس لیے کہ وہ ہمارے جیسا لباس نہیں پہنتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لباس ہمارے جیسا نہیں ہے، داڑیاں لمبی نہیں ہیں، داڑیاں نہیں بھی ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی تھے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی تھے۔ لہٰذا اس پیغام کو یہاں سے لے لیں کہ ہم میں جو اصلاح ہماری ہوئی ہے اور جو ہم نیک کام کر رہے ہیں، یہ توفیق کس کی؟ اللہ کی۔ لہٰذا دوسروں کو یہ سمجھ کر اگر آپ ہدایت کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی کامیابی ہوگی۔ تو یہ ایک پیغام ہوا، لیکن ابھی سنیے، فضل تو آپ جانتے ہیں، فضل کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرماتے ہیں۔ کیا ہم اس کے مستحق تھے کہ دیندار بنے؟ ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں، تو ہم پر فضل کیا اللہ نے۔ اور رحمت آپ جانتے ہیں، غفور کے ساتھ رحم، کہ درگزر تو کر دیا لیکن اس کے بعد رحمت کی آغوش میں، تو یہ سب ہماری رحمت کی وجہ سے صدیق ہیں، یا ہمارا لباس جو ہے عمدہ ہے، یہ سب کیا داڑیاں ہیں، یہ سب اللہ کے فضل و رحمت سے۔ ولیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاکیزہ، پاک باز بناتا ہے۔ دیکھیے کیا، جسے چاہتا ہے۔ تو اب اعتراض کریں گے وہ تو آپ کو اللہ نے بنایا، ہمیں نہیں بنایا، ہو سکتا ہے نا؟ تو کیا صفت لائے؟ واللہ سمیع علیم۔ یہ پاکیزگی، یہ ہدایت ایسے ہی نہیں بٹتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی تقسیم نہیں کرتے، بلکہ وہ خوب جاننے والا ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کسے خیر کے کام کرنے کی طلب ہے اور کسے برائیاں کرنے کی رغبت ہے۔ تو جب ہم لوگوں کی طلب دیکھتے ہیں تو اسے نیک کام کی توفیق عطا کرتے ہیں، اسے پاکیزہ بناتے ہیں، ہے یہ ہے۔ تو دیکھیے علیم، یہ صفت جہاں بھی آپ پڑھیں گے ہر جگہ نرالے انداز میں اپنا ترجمانی کرتی ہے۔ تو پھر سمیع کا کیا مطلب؟ دیکھیے سورہ نور میں سمیع کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، اور تم
جو خلوتوں میں جو باتیں کرتے ہوتی تھی نا باتیں اس الزام کی، خلوتوں میں کیا، اگر اپنی جی میں بھی سوچو اسے بھی ہم جانتے ہیں، لہٰذا تم نے کیا باتیں کی، کیا سوچنا ہے، کیا تصور ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا بخشا کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ جذبہ اگر ہو تو ہم دوسروں کو تبلیغ کرنے میں جذباتی نہیں بن سکیں گے۔ اب وہ قسم آ رہی ہے جو صدیق اکبر نے حلف لیا تھا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یأتلی ایک ہوتا ہے حلف یعنی قسم، یمین یعنی قسم اللہ کی، اور یہ یأتلی بہت کم استعمال ہوتا ہے، بلکہ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو قسم کھانا مناسب نہیں۔ اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، صدیق اکبر کی فضیلت تھی، من النبیین والصدیقین، اور سعت یعنی مالی وسعت تھی، تو جو فضل والے ہوں، جو مالی وسعت والے ہوں، قسم نہ کھائیں اس بات پر کہ قربا رشتہ دار، مسکین، اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ جن کا اخراج بند کیا تھا، رشتہ دار ہیں، مسکین بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، اور کیسے؟ فی سبیل اللہ۔ تو صدیقیت ایک طرف اور سامنے مستہ مہاجر، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں بدری بھی تاریخ میں ان کی صفت ہے، یہ اوصاف ہے ان کے، تو کیا ہونا؟ وَلْيَعْفُوا۔ مگر ایک چیز دھیان میں رکھیے کہ انہوں نے افواہ پھیلانے میں ساتھ تھے، جو منافقین جو سرگنا تھا عبداللہ بن ابی السلول، اس کے ساتھ میں مطلب افواہ پھیلانے میں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حسنات تھے اس کو گنوا دیا، وہ بشری خطا تھی، وہ بشری غلطی تھی، تو کیا فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ یعفو ہے نا درگزر کریں، تصفیہ کریں۔ تو یہ پیغام جب صدیق کے لیے تو کیا ہمارے لیے نہیں ہو سکتا؟ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے ماموں یہ کئی باتوں میں بدعت شرک میں ملوث ہیں، ہمارا کیا کام ہے کہ ہم پاکیزہ نہ بنیں، اسی اسلوب سے ان کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیں تو ہماری بات آگے بڑھے۔ بہرحال سنیے، الا تحبون، للکارا جا رہا ہے، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فوراً صدیقیت بول اٹھتی ہے، الا بلا نحب ان تغفر لنا، کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت کرے۔ تو یہ ہے وہ آیت۔ اب اس میں فضل اللہ کئی جگہ پر ہم سن چکے ہیں، مگر آج صدیقیت کے اعتبار سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہر جگہ پر اللہ کا فضل ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی کو بھی فضل اللہ کہا گیا ہے، مگر آج نوٹ کر لیں کہ فضل اللہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا فضل ہے۔ دیکھیے ہم جنت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے انشاءاللہ، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے اخلاق، اس کو صلہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ صلہ، بدلہ، ایک عام زبان میں اس کو بدلہ یعنی ہماری نیکی کا بدلہ۔ تو پھر فضل کیا ہے؟ فضل اسے کہتے ہیں جس کے ہم مستحق نہیں۔ ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی، سب کچھ کیا، مگر ایسا ہمیں اجر اللہ دیں گے، یہ تو دیں گے، اس کا نام تو عدل ہوا کہ اس نے ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں دیا، اس کو تو کہیں گے صلہ۔ لیکن ہم جس کے مستحق نہیں اس درجے پر ہمیں پہنچائیں گے، یا الہ العالمین، یا آمین یا رب العالمین، اس کو کہتے ہیں فضل۔ تو دنیا میں بھی ہمیں جو اللہ نے درجہ دیا ہے، ہم اس کے مستحق نہیں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے فضل سے، جو جس درجے پر ہے ہماری محنت بھی ہے اور اس میں اللہ کا فضل بھی ہے، اور انشاءاللہ رحمت بھی ہو جان کھونے کے وقت، اور جو مقام ہے 3 4 انشاءاللہ۔ تو یہ ہے فضل کے تعلق سے۔ اب یہ اسی تعلق سے آیتیں ہیں، جو گزشتہ کا بیان ہے اس کو سنتے رہیے۔
ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. دیکھیے جو مؤمنین صحابہ ملوث تھے ان کا ذکر ہو گیا، اب منافقین کا بھی ذکر ہو رہا ہے. سنیے، جو لوگ پاک دامن عورتوں کو، محسنات کے معنی پاکیزہ عورتیں، پاک دامن شرح ہو چکے ہیں. الغافلات، اللہ کی بھی صفت ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اس کے معنی کیا؟ بے خبر. تو وہ عورتیں جو ان برائیوں سے بے خبر رہتی ہیں، بیچاری سنجیدہ ہیں، گھر میں پڑی رہتی ہیں، ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، ایسی عورتیں پھر مومن ان پر کوئی الزام لگائے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ. لیکن یہ ذکر کس کا ہے؟ منافقین کا. چونکہ مستہ کا تو ذکر آ گیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اچھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور دردناک عذاب. یوم تشہد، اور ان کے تعلق سے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گواہ دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں، یہ منافقین یا مجرمین جو بھی ہوں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، جو کچھ وہ کرتے تھے. دیکھیں زبان اللہ نے دی ہے، تو یہ زبان سے آج جو ہم بولتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں، چاہے حسنات ہو چاہے سیئات ہو. لیکن کل یہ زبانیں وہ کہیں گی جو ہم نہیں چاہتے. ہم نے جو کچھ کہا خلوتوں میں، تنہائی میں، غیبتیں، گالی گلوچ، جو بھی، یا برائیوں کے لیے ترغیب تلقین یا نیکیوں کے لیے، مگر یہ تو ذکر منافقین کا ہو رہا ہے نا. تو اس وقت زبان وہ کہے گی جو یہ نہیں چاہتے، اور جب زبان کہے تو زبان کو بھی زبان آ جائے گی. اسی طریقے سے ہاتھ وہ ترجمانی کریں گے کہ جو وہ نہیں چاہتے. آج ہم ہاتھ کو اس طرف حرکت دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیر. مزید یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. یہاں پر تھوڑی توجہ دیں، چونکہ دین کا لفظ آیا ہے. جس دن پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں. منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سچ کو سچ کر دکھاتا ہے. دیکھیں ترجمے میں کتنا فرق آ گیا. ایک ہوتا ہے دن، جسے ہم کہتے ہیں نہار، ڈے. ایک ہوتا ہے دین، یا کا اضافہ کرنا پڑے گا نا جی. اور یہ دین کون سا؟ مالک یوم الدین. تو دین کے معنی دین اسلام، اور دین کے معنی جزا. تو ترجمہ دیکھیے، پورا ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. دین ہم نے تو پھر دین کا ترجمہ نہ کرنا، بدلہ. تو میں نے ترجمہ کیا جس کے وہ مستحق تھے. اور اللہ تعالیٰ نے سچ کو سچ کر دکھایا. تو کل قیامت، اب جب دنیا میں سچ کو سچ کر دکھایا تو قیامت میں بھی ان کے اعمال کو واضح کر کے رکھ دیں گے. مزید سنیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ظاہر ہے کہ خبیث عورتیں، مرد ایک دوسرے کے لیے. اسی طریقے سے خبیث للخبیثات، خبیث مرد عورتوں کے لیے، عورتیں مردوں کے لیے. پاکیزہ کے لیے مرد ہوں، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ مردوں کے لیے. لیکن اب ذرا توجہ دیں، یہ وہ آخری آیت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں، چاہے صدیقیت کا مقام ہو یا گھرانہ ہو، صفوان بن معطل ہوں جو اٹھنی سے لے کر گئے تھے نا، جو بھی ہوں. دیکھیے یہاں پر اس انداز سے افک حضرت عائشہ پر تہمت کے واقعہ کو ختم کیا جا رہا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اولئک مبرؤون، یہ سارے کے سارے بری ہیں. تو کتنے؟ دو تو تھے، دو پر الزام لگایا تھا، مگر گھرانے پر بھی الزام آتا ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب بری. کس بات سے بری؟ جو انہوں نے کہا، جو تہمتیں لگائی.
لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت. مغفرت تو جانتے ہیں، اب مغفرت کون سی؟ ان پر تو الزام لگایا تھا. دیکھیے ہم پر آپ پر کوئی الزام لگائے تو ہم جذبات میں آئیں گے کہ نہیں؟ دیکھیے قسم کھا لی صدیقیت نے، تو ہم بھی تو اس کا رد عمل ہوگا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغفرتن. رہا کوئی اشکال؟ علامہ قرطبی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو جتنی بھی ماسٹر کتابیں یہاں پر ختم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رزق کریم کسے کہتے ہیں؟ جنت کا رزق. تو آیات کس انداز سے اختتام پر لائی جا رہی ہیں؟ سب آ گئے جن پر تم نے الزام لگایا، مغفرتوں ورزق کریم. تو آج کا درس یہ ہماری دوسری مجلس ہے، لیکن سورہ نور کا پہلا سبق جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اب دوسرا سبق کا آغاز ہو رہا ہے. تو ذرا توجہ دیں، پہلے سبق میں ہم نے کیا دیکھا، کیا سمجھا؟ پہلے سبق میں یہ واضح ہوا کہ کوئی جرم ہو زنا کا، تہمت کا، تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے. کہیں آپ نے دیکھا کہ جاؤ راستے پر کھڑے رہو، دیکھو وہ مرد اور عورت کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسا کہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں. بلکہ ایسی چپکی سادو، ورنہ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جی ہاں، تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تدارک. اب دوسرا سبق جو ہو رہا ہے شروع، کہ ان واقعات کے اسباب کیا، محرکات کیا، وجوہات کیا، ان کا تدارک کیا جائے، یعنی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ایسا واقعہ رونما ہی نہ ہو. تو یہ توجہ رکھے گا. تو اسی میں سبق صفحہ پلٹنے کے بعد جو ہے آپ کو وہ آیتیں ملیں گی جس کا میں نے ذکر کیا تھا، پوسٹ کیا تھا کہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں، تو اسی میں سننا ہے. تو ساتھ میں رہے گا، اور کئی چیزیں ہیں. تو ہمارا اب دوسرا سبق سورہ نور کا شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، کسی کے گھر میں، دیکھو غیر بیوتکم یعنی اپنا نہیں، کسی کا گھر، داخل مت ہو جاؤ. حتی تستأنسوا، یہاں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. ترجمہ کیا کیا ہے؟ یہاں تک کہ اجازت نہ لو، جو ہمارے اردو کی اسٹائل ہے. ٹھیک ہے، اجازت نہ لو، اور اس گھر کے رہنے والوں پر سلام نہ کرو. مطلب اجازت لو اور سلام کرو. یہ تمہارے لیے سب کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تستأنسوا کیا ہے؟ جبکہ ہم نے ترجمہ کیا ہے کس کا؟ تستاذنوا کا. تستاذنوا کے معنی اجازت لینا. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ترجمہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں دوسرا، اس لیے ترجمہ کر دے اجازت نہ لو، لیکن اس کا معنی اجازت نہ لو نہیں ہے. تو ذرا سنیے گا. تستانسوا انس سے ہے، اور ہم انسان ہیں، تو اپنی کیفیت جاننے کی کوشش کریں، بہت ضروری ہے. ہم تو انسان ہیں نا. تو مانوس ہونا، انسیت، انسانیت، تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اجازت لو. اجازت لینا جب صفحہ پلٹیں گے اور پھر اگلے آیتوں میں تیسرے صفحے پر بھی سمجھ میں آئے گا کہ اجازت میں اور تستانسوا میں کیا فرق ہے. اب سنیے، ایک صاحب چلے گئے، ہم جاتے ہیں، پرایا گھر ہے، آواز دی، اجازت مانگ رہے ہیں، اور وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں. اصل میں اجازت نہیں مانگی آپ نے، انسیت مانگی. کیا؟ ابا فلاں صاحب آئے ہیں. اب اس کی بیٹیاں بہنیں کس حالت میں ہوں گی؟ اگر ہم اندر داخل ہوتے ہیں بغیر اجازت کے تو وہ کیفیت میں دیکھیں گے، ہمیں بھی شرمندگی، انہیں بھی شرمندگی کہ فلاں صاحب آئے تھے، مجھے دیکھ لیا. تو انسیت پیدا کرو، چلیے فلاں صاحب آ رہے ہیں، اندر جائیے. اس کا نام ہے انسانیت، انس. یعنی آپ مانوس ہیں، تیار ہیں، اور پھر آپ اجازت دیتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ اجازت اس کا معنی نہیں، بلکہ انسیت، مانوسیت کے ایک شخص کو قبول کرنا ہماری تیاری ہے، یہ ہے معنی.
لیکن ترجمہ یہی کریں گے. اور سلام کرو. دیکھیے سلام کے بارے میں اختصار کرتا ہوں چونکہ پھر اگلی آیت میں سلام آ رہا ہے، لیکن سلام کرو. لیکن مختصر یہ کہ سلام اس لیے کرنا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ السلام علیکم تو تم پر سلامتی ہو، ہماری جانب سے حفاظت کے کلمات ہیں اور ہم سے کوئی خوف نہ ہو، یہ ہے سلامتی کے معنی. اور پھر جب آپ کہتے ہیں رحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی اللہ کی جانب سے رحمت و برکت، لیکن اس پر تفصیلی بحث آگے ہوگی چونکہ ہمیں اس آیت تک پہنچنا ہے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تمہارے لیے اجازت آپ چاہ رہے ہیں اور وہ اجازت دے رہے ہیں، مطلب انسیت کی. تو وہی جو نقشہ میں نے بیان کیا کہ آپ اچانک جائیں گے تو آپ کو بھی شرمندگی اور انہیں بھی شرمندگی، تو تمہارے حق میں بہتر ہے. تو اب اگلی آیت دیکھیے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر اس میں کوئی نہ ہو تو اندر داخل نہیں ہونا یہاں تک کہ اجازت دی جائے. اب تستانسو نہیں ہے، تستانسو نہیں ہے، پھر آئے گا اجازت کا مسئلہ، لیکن ابھی تھوڑا ذہن بنائے کہ اجازت کسے کہتے ہیں. آپ کسی مکان پر کھڑے ہو گئے، انسیت کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، مانو سو جائیے، اندر کوئی ہے ہی نہیں. کسی نے خبر دی باغیچے میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اندر جائیے. اب اس کا نام انسیت نہیں کیونکہ اندر کوئی ہے ہی نہیں. کرچی کھولی، اندر بیٹھے رہے، میں آ رہا ہوں. دیکھیے فرق ہوا نا اجازت میں. اجازت آئیے، آفس میں جا رہے ہیں اجازت ہے، وہاں کوئی انسیت نہیں. تو یہ فرق ہے اجازت کا اور کس کا؟ تستانسو کا. یہ لغت سے تعلق رکھتا ہے مگر ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ سے کہا گیا کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے. کیونکہ اگر ان کی مشغولیت ایسی ہے جو آپ سے انس کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے مانع ہے، ظاہر ہے کہ کوئی خواہ منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس وقت ایسے مہم کام میں ہیں تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. ہوا ازکا لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ وہ کسی کام میں مشغول ہے. ہمارے کہتے ہیں کہ ڈسٹرب تو نہیں کر رہا ہوں، تو یہ اسلام میں جائز نہیں. اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جانتے ہیں. یعنی اجازت مانگے، انسیت کی کا اعلان کریں. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. ہاں اگر کوئی مکان ایسا ہے جس میں کوئی رہتا نہیں ہے اور تمہارا اس میں سامان ہے، آج کل اس کے لیے فندق ہوٹل تو بول سکتے ہیں نا جی، ہوٹل، وہاں تو ہمارا سامان ہے، مشترک ہے، تو حرج نہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے اور جو چھپائے ہوئے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ مسافروں کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی تھی تو وہاں پر جا کر وہ سامان رکھتے تھے اور سالے مشترک. اور آج پر بھی یہی ہے. آج کل یہاں پر گہوا ہیں یا اور بھی جو جگہ بنائی گئی مسافروں کے لیے، تو ایسی جگہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ تو سبوں کا ہے نا. اب وہاں سبوں کا ہے، 10 آدمیوں کا ایک روم ہے، آپ اجازت لیں تو وہاں ضرورت نہیں. آپ کا سامان ہے، جائیے، کوئی ہو نہ ہو. تو یہ بات واضح ہو گئی. یہ آداب بتلا دیے گئے. یہ سب آداب کیوں بتلائے گئے؟ تاکہ یہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. اور اب ہم اصل موضوع پر آتے ہیں. شروع ہو رہے ہیں ہمارا اصل موضوع، اس لیے میں نے اسے سمجھنا ہے. سمجھنا اس لیے ہے کہ لوگوں میں تصور کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، اور ایسا تصور کیوں ہوا. بہت اہم باتیں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور نگاہیں. تو دیکھیے پہلی آیت میں پڑھتا ہوں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. دیکھیے مومنین کو ذکر ہو رہا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھیں. پھر دوسری آیت کو دیکھیے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اب عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، مگر عورتوں کا مسئلہ چل رہا ہے. دیکھیے آپ آ جائیے تفلحون تک. تو معلوم ہوا کہ مرد اور عورتیں تھوڑا فرق ہے.
فرق، یا کافی زیادہ فرق ہے۔ مرد سے یہ نہیں کہا گیا کہ نقاب اوڑھ کے چلو بازاروں میں، عورت سے کہا گیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھنے کے قریب ہو جائیں۔ عورت سے کیا کہا گیا؟ نقاب اوڑھو، برقع اوڑھو، پردے میں رہو۔ تو یہاں چند چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو ہے نگاہ، شروع ہو رہا ہے بیان نگاہ سے، پھر دوسری آیت میں فروجہن ولا یبدین زینتہن، پھر ذکر ہوگا عورت کی زینت سے، عورت کا زیور۔ تو سب سے پہلے ہم نگاہ سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد عورت کی زینت کیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک تو ہوتا ہے ستر، ایک تو ہوتا ہے پردہ۔ تو پردے کو اور ستر میں فرق نہیں کر پائے، اس لیے مغالطہ ہوا۔ تو ہم پہلے نگاہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ سنیے کیا ترجمہ، کہ کہہ دیجئے رسول مومنین سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ہے نا، یغضوا من ابصارہم، لیکن گرامر بھی چاہیے۔ من کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ من۔ اردو والے جانتے ہیں من جملہ کیا مطلب؟ جملہ یعنی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، من یعنی اس میں سے کچھ۔ تو کوئی ایسا نہیں لکھتا ہے کہ من جملہ سے، نہیں، تو یہ من۔ تو نگاہیں نیچی رکھیں، خاتون سامنے ہے، کیا حکم ہے ہمیں؟ نگاہیں نیچے رکھیں۔ من کیا مطلب؟ من مطلب ہے کہ نگاہیں بند نہ کریں۔ اگر کسی نے نگاہیں بند کر لیا، سامنے خاتون آئی، آپ نے نگاہیں بند کر لی، اور کرتے ہیں یہ بزرگ لوگ ہیں نا، نگاہیں بند کرتے ہیں، مطلب آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور اسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن شریف کا مطالعہ نہیں کرتے۔ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ نیچے رکھیں۔ من مطلب یہ کہ چلیے آج تو پلین میں وہ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا سامنے، آپ بڑے بزرگ بن رہے، آنکھیں بند کر لی، وہ پلیٹ گر جائے گا اس کے بدن پہ آپ کے، تو پھر ہو سکتا ہے نا۔ تو ہمیں آنکھیں بند کرنی چاہیے کہ نیچے رکھنی چاہیے؟ معلوم ہوا کہ کچھ حلال کچھ حرام، کچھ حلال کچھ حرام، یعنی آپ نگاہیں نیچے رکھیں، جو حرام ہے وہ نہ دیکھیں اور جو حلال ہے وہ دیکھیں۔ تو سامنے خاتون کھڑی ہے، چائے کی پیالی ہاتھ میں ہے، تو ہمیں کچھ دیکھنا حلال، کچھ دیکھنا حرام۔ کیسی تربیت دی گئی ہے۔ اچھا ایک اور چیز، خاتون آئی سامنے، برقعے میں نہیں ہے، شلوار قمیص ہے، دوپٹہ بھی سر پہ نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ میں بات نہیں کرتا۔ اچھا اس طریقے سے دیکھا اپنے لوگوں کو، کچھ تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کچھ تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ آنکھیں نیچی کرو، آدھا حلال ہے آدھا حرام، مطلب ہے کہ جو حلال ہے اسے نہ دیکھیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ سامنے خاتون ہے، اسے کہو کہ جاؤ دوپٹہ پہن کے آؤ، ایسا ہمیں حق دیا ہے؟ بتلائیے نا۔ آپ ایئر ہوسٹس کو کہہ سکتے ہیں، بازار کی کسی عورت کو کہتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، ابصارہم، آدھا دیکھیں، آدھا جو حلال ہے وہ دیکھیں، جو نہیں، بس یہ ہے طریقہ کار، اور ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم اپنی بچوں کو ملاتے ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہے، یہ عالمہ بنی ہوئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ ایسا اگر آپ ایسا رخ پھیرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو اس کو دعا دیں، نگاہ نیچے رکھیں، بس۔ تو یہ نگاہ سے ہم واقف ہو گئے۔ اور شکلیں میں نے بتلا دیا، سامنے برقعے والی ہے تو بھی نگاہ نیچے رکھیں، چونکہ برقعہ عورت کے جسم پر ہے، اس میں بھی کشش ہے، نگاہیں نیچے رکھیں۔ برقعہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ برقعہ نہ پہنے، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، مسلم ہے غیر مسلم ہے، ہم نگاہیں نیچے رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ گفتگو کے وقت سامنے، ایسے گفتگو نہیں، سامنے، تاکہ اس کا دل ناراض نہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے متاثر ہو اور کچھ ہدایت ہم سے پا سکے۔ تو سنیے گا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اچھا مردوں سے کیا جا رہا ہے؟ جب وہ ملتا ہے تو کپڑے میں محفوظ ہے شرمگاہیں، پھر حفاظت کیسی کرے؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ شرمگاہ کی حفاظت کریں، زنا کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب خاتون سے مقابلہ ہو تو اپنا ستر، اپنی حفاظت کرے، یہ مراد ہے۔ ویسے انسان کیا ہے، غلط فہمی یا بھول سے کچھ کھلا رہ جائے تو احتیاط سے، ادب سے ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اگر ہم
گھر میں بیٹھے ہیں، گرمی میں جب کوئی خاتون آئے تو جا کر اپنا شرٹ پہن کر آتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ذالک ازکی لکم، تمہارے لیے یہی پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، مطلب کہ تم کے بجائے غائب کا سے غائب۔ تو یہ نگاہ کے اعتبار سے میں نے بتلایا، ٹھیک ہے۔ اب عورتوں کو بھی حکم ہے، تو سنیے پہلے آیت، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ یہ دوسری آیت، دوسرا عورتوں کا حکم تو سنیے، اور عورتوں سے بھی کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، مطلب کوئی مرد آیا تو نگاہیں کو نیچے رکھیں، اب وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ام سلمہ اور میمونہ کی تشریف فرما تھیں، تو عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے جو نابینا تھے، تو وہ وہیں پر کھڑی رہیں۔ آپ سے نے فرمایا پردہ کرنے کے لیے، تو بولے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ تو تم تو دیکھتی ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم نگاہیں نیچے رکھیں ویسے عورتیں بھی نگاہیں نیچے رکھیں، لیکن فرق ہے مردوں میں اور عورتوں میں، اور فرق واضح ہے کہ مردوں سے نہیں کہا گیا کہ برقع اوڑھ کر جائیں۔ بہرحال یہ نگاہوں کے تعلق سے ہوا، لیکن جو سمجھنا ہے اب سنتے رہیے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہی مطلب ہے کہ کپڑے اپنے حفاظت سے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے۔ تو ستر عورت اور زینت عورت، اس میں فرق کیا ہے؟ اس آیت سے محدثین مفسرین دو گروپ ہو گئے۔ صحابہ کے زمانے تک نہیں تھے، تابعین کے نہیں تھے، یہ جب سے یہ مذہب بنے نا، ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ چہرہ اور ہتھیلی پردے میں نہیں، ستر میں نہیں۔ تو یہ کیوں ہوا ایسا اور حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ اس بات کو غور سے سنیے۔ ستر میں اور زینت میں فرق نہیں کیا، تو زینت کسے کہتے ہیں؟ چہرہ زینت نہیں، یہ اور بات ہے کہ سارے محاسن کا مجموعہ ہے۔ مرد کا ستر کیا آپ جانتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورت کا ستر کیا تو پورا بدن، احادیث میں ہے۔ تو پھر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو اگر سمجھیں گے تو بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سنیے، لوگوں نے خارج کر دیا چہرے کو اور ہتھیلی کو۔ چلے میں ایک عقلی بات بتاتا ہوں، اس کے بعد یہ مرد کا احرام کیا تو سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے، ہے نا، اور سر ننگا رکھے، ٹھیک ہے، جوتیاں نہ پہنے۔ تو عورت کا احرام کیا؟ ایک عام آدمی کو سمجھانا ہے تو عورت کا احرام کیا؟ سارے کپڑے پہنے، مرد کا سر کو ننگا رکھے تو وہ سر کو ڈھانکے، ہے نا، مگر چہرہ اور ہتھیلی کھلی رکھے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں چہرہ ہتھیلی چہرہ کھلا رکھتے تھے، وہاں چہرے کا لفظ ہے، ہتھیلی کا نہیں ہے۔ جب لوگ سامنے سے گزرتے تھے تو ڈھانکتے تھے، یہ حدیث ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ سر ننگا رکھو، اس کا مطلب کہ ہم سر ڈھانکتے ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ٹوپی پہنتے ہیں، عمہ پہنتے ہیں، صافہ پہنتے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے کہا گیا کہ ان کا چہرہ اور ہتھیلی احرام میں کھلا رہے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ ڈھکی ہوئی تھی نا۔ لیکن اب سنیے، یہ تو ایک
عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. اب سنیے گا, زینت جو ہے کسے کہیں گے, یہاں پر اختلاف ہوا. تو لوگوں نے یوں کہا کہ جب عورت کا جسم پورا ستر ہے تو نماز پڑھتے وقت, کھانا کھاتے وقت اسے تکلیف ہوگی, اس لیے چہرہ اور ہاتھ کھلا کی اجازت دے دی, اس لیے جو عام طور پر مشہور ہے. مگر ایسا نہیں ہے. زینت کیا ہے؟ آنکھوں کا سرما, گالوں پر لگائی ہوئی سرخی, اور ہونٹ میں کیا لگاتے ہیں؟ ہونٹ کی لالی. انگوٹھی سب سے اچھی مثال, ہاتھ کی انگوٹھی, ہاتھ کی مہندی, یہ ہے زینت. آپ نے کہا کہ بیٹی فلاں صاحب آ رہے ہیں, آپ فلاں کتاب دے دو یا فلاں رقم دے دو, تو وہ باہر ہاتھ نکالتی ہے, انگوٹھی نظر آئے گی کہ نہیں؟ یہ ہے زینت. اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں تو بات حل ہو گئی. تو زینت کس کا نام ہے بتائیے, زینت کس کا نام ہے؟ اچھا, یہی بات پھر نیچے واضح ہوگی آخری آیت میں. تو اصل یہاں پر مغالطہ ہوا, اس لیے لوگوں نے پردے میں اور کس میں زینت میں فرق نہیں کیا. پردہ اور چیز ہے. اچھا, دوسری چیز مغالطہ اور بھی کیوں ہوا کہ عورت نماز پڑھتی ہے مکان میں, ٹھیک ہے نا. اب آپ بتائیں کہ بھائی ہے, بیٹا ہے, بہن ہے, باپ ہے, شوہر ہے, تو چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں, تو چہرہ اور ہتھیلی گھر میں کھلی رہے گی. لیکن جب باہر نکلے تو وہ ستر میں ہے. البتہ ستر میں بھی چونکہ بات کرتے ہوا کہ ہوا سے اڑ گیا تو اگر آنکھ نظر آئی یا کہ ہونٹ نظر آئے تو یہ معاف ہے, الا ما ظہر منہا, نہ کہ چہرہ. تو یہ بات واضح ہو گئی. ابھی چلتے ہیں آگے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اچھا اب سنیے, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, یہ اوڑھنی دوپٹہ اپنے گریبانوں پر باندھے. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ صحابیات جو مسجد میں جاتی تھی نماز کو تو چادر اوڑھ کے جاتی تھی, سر کھلا رہتا تھا, پیچھے جو عورتوں کی جو کیا چوٹیاں کہتے ہیں وہ لہراتی تھیں, اور سینہ کھلا رہتا تھا. جیب اسے کہتے ہیں, یہاں جیب ہی ہے نا, جیب کسے کہیں گے؟ یہ بھی ہمارا جیب ہے, یہی جیب نہیں ہے, جہاں کوئی چیز رہے وہ جیب ہے, یہ بھی جیب ہے. تو اس پر ڈالیں. تو جب فجر میں یہ آیت نازل ہونے کے بعد فجر میں عورتیں آئی ہیں تو دوپٹہ ڈال دیا اور ایسا ڈال دیا. یہ حکم ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, یہ ہے دوپٹے کا مقصد. لیکن آج کل ہمارا معاشرہ کیسا ہے, جس طریقے سے نگاہ میں گلو کر گئے اس طرح یہاں حد سے نیچے آ گئے. گلے کا ہار جو آج کل جو ڈالنے کی فیشن ہے, یہ دوپٹہ نہیں ہے بلکہ سر ڈالیں اور یہاں پر دونوں طرف جیسے محرام سے باندھتے ہیں یہ جیب چھپ جائے, یہ ہے مراد. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ ظاہر ہو جائے تو الا ما ظہر منہا. ولا یبدین زینتہن, اب یہ آیتیں خالی ترجمہ سنتے جائیے. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. ظاہر ہے اب ان کی زینت کون سی ہے, جو بھی لگائے ہیں, لالی ہے, سرما ہے, کاجل ہے, مہندی ہے, جو بھی آج کل ناخن بھی بڑھاتے ہیں, یہ حالانکہ بڑھانے نہیں چاہے لیکن آج کل الفاظ جو ہے دوسرے ہیں. بہرحال شوہر کے لیے. اچھا اب سنیے, او آبائہن, اپنے ماں باپ. تو یہاں چہرے کا ذکر ہو رہا ہے, زینت کا ذکر ہو رہا ہے. چہرہ تو کھلا ہی ہے باپ کے سامنے, بچپن سے کھلا ہے. یعنی تائید ہوتی ہے جو لوگوں نے اس میں مغالطہ کیا ہے وہ غلط ہے, اور صحیح یہ ہے کہ چہرہ اور ہتھیلی بھی کیا ہے, پردے میں ہے, البتہ زینت میں شامل ہوتے ہیں. او آبائی بولتہن, یعنی ہمارے اسے سسر کہتے ہیں نا. او ابنائہن, یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی دوسری بیوی میں سے. او ابنائی بولتہن, یا ہے کہ نہیں, او ابنائہن یعنی اپنے خود کے بیٹے, یا ابنائی بولتہن شوہر کے بیٹے دوسری بیوی سے. او اخوانہن, یا ہے کہ ان کے بھائی یا بھائیوں کے بیٹے یا بہنوں کے بیٹے یا ان کی عورتیں. او نسائہن, یہاں سمجھنا ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں بھانجے بھتیجے, کچھ شرح کرنے کی ضرورت نہیں. او نسائہن, ان کی عورتیں. چونکہ یہاں اختلاف ہوا ہے, کیا مطلب ان کی عورتیں؟ ایک صاحب آئے کہ جو کام کرتی ہیں نا گھر میں, شرط لگا دی کہ مسلم ہے. ایک مفسر آئے کہ نہیں آپ مسلم کی شرط کیوں لگاتی ہیں؟ کوئی بھی ہو کام کرنے والی, چونکہ گھر میں جو کام کرنے والی ہوتی ہے ان سے انسیت پیدا ہوتی ہے. تو ان کے سامنے آپ, یہ ضروری نہیں ہے کہ کام کر رہی ہے تو سب ڈھانک لیں,
چوڑیاں اور ہار اور یہ ڈھانک لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ اس میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو. تو چونکہ وہ تمہارے یہاں آتی ہیں، تم سے مانوس ہیں، تو وہ کوئی چیز دیکھیں گے حسن کی تو باہر اس کا چرچا نہیں کریں گی، یہ مراد ہے. اور کوئی بھی دوسری عورت آئے گی تو آپ ذرا سمیٹ کر بیٹھیں. اور یہ ہوتا ہے، اگر کوئی عورت ملنے آئی تو عورتیں تھوڑا سمیٹ لیتی ہیں، لیکن گھر میں جو کام کرنے والی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، تو یہ گنجائش ہے. اوما ملکت ایمانہن، یہ غلام، پہلے غلام ہوتے تھے، آج کل نہیں ہے، تو ان کے سامنے بھی آپ یعنی اس پوزیشن میں رہ سکتے ہیں، اتنی سختی کی ضرورت نہیں. کیسے رہ سکیں گے پھر؟ اب تعبین غیر اولی الاربۃ من الرجال، کیا مطلب؟ یہ ہے کہ آپ کے ماتحت ایسے لوگ ہیں جنہیں اولی الاربۃ من الرجال، ایسے لوگ رہتے ہیں گھر میں آپ کے ماتحت جو اس سے ابھی بالکل یعنی مایوس ہو چکے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ جنسی خواہشات نہیں. یہ کون آپ جانتے ہیں؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں اور بڑے ہو جاتے تھے، پھر اپنی خالہ یا خالہ زاد خالہ کی یا بہن کسی کے یہاں رہتے تھے، تو ان کی ماتحتی میں. لیکن وہ اتنے عمر رسیدہ ہوتے ہیں تو اب ان کے سامنے تو آپ اتنا پردہ نہیں کر سکتے نا. ہے اب بھی ہے، کسی کے بچے نہیں ہے تو کسی کی کفالت میں رہتے ہیں، اب ان کا رشتہ ہوتا ہے. تو جب نوکروں کے ساتھ یہ سہولت ہے تو ان کے ساتھ بھی سہولت ہے. مطلب ہے کہ اب ان کے اندر وہ چیز نہیں رہی، اتنی عمر کو پہنچ چکے ہیں. عورتیں بھی ہوتی ہیں اسی. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ آپ کے سامنے بچے ہیں بچے پرورش کر رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، مگر ان بچوں پہ ابھی وہ شعور نہیں ہوا ہے، تو یہ بھی جو ہے آپ کو اتنا احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں. تو دیکھیے کتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں. اب ذرا سننے کے لیے تیار ہو جائیے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، پیروں کو زمین پر نہ ماریں. مطلب اوپر کی شراب مکمل ہو رہی ہے، کیا ہوگا؟ پازیب کی جھنکار آئے گی نا کانوں میں آواز، جی. اور اگر دوڑے گی تو چوڑیوں کی بھی آواز آئے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہ ناپ کے نیچے زیور پہننا حرام ہے، پتہ نہیں، سوال کرتے ہیں ایسا کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بھائی زیور ہے وہ جہاں چاہے پہنے، ہار تو گلے کا ہوتا ہے، پازیب تو اس کا نام ہی ایسا ہے. تو بہرحال پیر یعنی آہستہ چلیں. کیوں آہستہ چلیں؟ باہر مہمان ہے، گھر میں عورت ہے، کھانا لا رہی ہے، پانی ادھر ادھر کام کرتے ہیں نا. دیکھیے خواتین گھر میں بات کرتی ہیں کہ نہیں؟ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا وہ چپکے سے آتے ہیں؟ بات کیسی کرتے ہیں؟ آہستہ. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو تو چپکے ساتھ کے پڑھو. تو جب بات کرتی ہیں تو نماز بھی تلاوت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ایسی تلاوت ہو کہ ہمیں اس کا آواز نہ آئے. یہ خاص نقطہ ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں خواتین جو نماز پڑھتے ہیں کو چپکے سے آتی ہیں، اس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آہستہ سے تلاوت کریں. تو بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کی آواز اگر باہر آئے گی تو آواز میں کس کی؟ اس کی نہیں، زیور کی. اس پوائنٹ کو یاد رکھیں، کس کی؟ زیور کے. کہتے ہیں کہ من لیعلم ما یخفین من زینتہن، کیونکہ جب پیر ماریں گی، جب جھنکار کی آواز آئے گی تو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس زیور یہ پہنی ہوئی ہے نا. تو زیور کی آواز انسان کے جذبات کو ابھارتی ہے اور متوجہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم سونے گولڈ کی دکانوں میں جاتے ہیں، وہاں چوڑیاں اٹھاتے ہیں، زیور اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ جی. کچھ ہوتا ہے؟ کوئی جذبہ شہوت کا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. مگر یہاں اللہ تعالیٰ صرف یہ کہ چونکہ وہ عورت کے جسم پر ہے، وہاں سے جھنکار آئے گی تو جذبات ابھریں گے. جبکہ مارکیٹ میں آپ جائیے، ہاتھ میں لیجئے، کچھ بھی نہیں. اب آپ بتائیے اگر وہ زیور دیکھ لیا تو پیر اس نے اونچا کر لی جاتے آتے، بس سے اترتے، اور وہ زیور نظر آ گیا تو جب زیور کی آواز سے منع کیا گیا ہے تو ظاہر بات ہے زیور بھی مزید جذبات پیدا کر دے گا. لیکن اگر وہ جسم جس پر زیور چڑھا ہے اس سے بدرجہ اولا جذبات پیدا ہوں گے، ابھریں گے. تو یہ ہے طریقہ. یعنی مفسرین نے جو تفسیر کی ہے، اللہ ان کو اس کا اجر دے کہ یہ صرف
آواز ہی نہیں بلکہ زیور بھی جو اس کے جسم پر ہے اور جس جسم پر ہے وہ بھی ستر اور پردے یعنی پردے میں ہے. بہرحال ستر اور پردے میں فرق آپ سمجھ رہے ہیں, وہ بھی چھپانے کی ضرورت ہے. پھر آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبوا إِلَى اللَّهِ, کیا کلمات ہیں, کس کلمات پر ان نصیحتوں کا اختتام عمل میں آ رہا ہے. ذرا سنیے کہ عورتوں کا چہرہ, عورتوں کا ہاتھ, زیور کی آواز, آنکھ کا کاجل. کہتے ہیں کہ یہ واقعات کا اختتام ایسے کلمات سے ہو رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو, آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو, آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو, آپ اللہ کے ان واقعات کو سامنے مستحضر رکھیں کہ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو سارے کے سارے مل کر متوجہ ہو جائیں. اللہ کی توفیق تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی. تو سنیے توبوا الی اللہ جميعا, مطلب وہ پاک بازی نہ ہو کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں, بلکہ متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اے مومنو تاکہ تم فلاح کو پہنچو. اب اس کے بعد جو ہے یہی دوسرا سبق ہے, دوسرے سبق کی اختتامی آیت ہے. تو دوسرا سبق بھی آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گا سورہ نور کا. وَانكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. انکحوا الایاما, اور آگے ہے ایمائکم. ایاما ایمائکم فرق ہے. ایاما کسے کہیں گے؟ ایسا مرد جو بغیر بیوی کے, ایسی بیوی جو بغیر مرد کے. ایسے لوگ رہتے ہیں, بوڑھے لوگ, یا بوڑھے نہیں مجبور لوگ, مفلس لوگ. تو حکم ہے کہ ان کی شادی کرا دو. مطلب کیوں شادی نہیں کر رہے ہیں؟ تو کسی پاس مکان نہیں کہ ان کی مدد کرو. کیوں مدد کرو؟ تاکہ یہ برائیاں, یعنی جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اسباب کیا ہیں زنا کے, ان برائیوں کے, اس کا خاتمہ کی جائے. کیونکہ لوگوں کے پاس اللہ نے دیا ہے, دولت دی ہے, تو ان کی مدد کریں. ہمارے یہاں مدد ہوتی ہے صرف عورت کی, اس لیے کہ خرچہ اس کے لیے زیادہ ہے دلہن کا, مگر دونوں کی مدد ہونی چاہیے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. عباد یعنی کیا؟ یہ عبد کی جمع عبید, غلام اور باندیاں. چونکہ ان کی بھی شادیاں نہیں ہوتی تھیں تو شادی کرا دیں. ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ بہت ہی وسیع اور علیم ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا اور راہ ہموار کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی شادی کرا دو تو مالدار بن جائے, یہ نہیں کہا جا رہا ہے, بلکہ ان کے لیے زندگی گزارنے کی راہ ہموار کرے گا. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور پاک دامنی میں اختیار کریں جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے, ہر یہاں تک کہ اللہ انہیں فضل سے نوازے. چونکہ اب شادی کرنا چاہتے ہیں مگر قدرت نہیں ہے, مکان نہیں ہے, اخراجات نہیں ہے, تو صبر کریں. اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ روزہ رکھیں تو وہ قوت کو توڑتا ہے. بہرحال جو بھی اسباب ہیں, لیکن زنا کے قریب نہ جائیں اور دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دیں گے. لیکن اب غلاموں کے تعلق سے صرف ترجمہ کرنا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یبتغون الکتاب, کتاب یعنی لکھنا, ایگریمنٹ, تو یہ چونکہ آج کل نہیں ہے, یہ مما ملکت ایمانکم یعنی غلام, فکاتبوہم, تو انہیں لکھ دو اگر ان میں تم بھلائی چاہو. یہ کیا مسئلہ ہے اصل میں کہ جو غلام ہوتے تھے نا, کام کرتے تھے, کبھی کبھی یہودیوں نے بھی ایسی کیا ہے کہ چلو آپ مجھے 50 کھجور کے درخت لگا دو, تم آزاد. اسے کہیں گے کتابت. تو وہ لکھ لیتے تھے, وہاں کا جو دستور تھا یا گواہ کر کے. اب وہ 50 درخت شروع کرتا تھا, لگا دیے تو آزاد ہو گیا. اچھا ہے نا, غلامی سے بچ جاتا تھا. کیونکہ غلامی کیا تھی, وہیں رہو, وہیں کھاؤ, کام بھی اسی کا کرو, خود کا کچھ نہیں. تو یہ طریقہ تھا کہ کوئی الگ الگ کام بتاتے تھے, جو بھی ہو, یہ گھر بنا دو, گھر میں جب میرا گھر بن جائے گا تو تم آزاد ہو.
تو حکم ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو لکھو اور کام کرو. پھر کیا حکم ہو رہا ہے کہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. دیکھیے اللہ نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے کوئی ان کی مدد کرو, کیونکہ پھر آتے تھے کہ مجھے 10,000 دینار دینا ہے, مجھے درخت خریدنا ہے تو مدد کرو. ولا اچھا, اب ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ولا تکرہوا کا, لیکن اس سے پہلے اس مسئلے سے فارغ ہو جائیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک عورت نے جو مالکہ تھی غلام کی, اس سے کہا کہ اتنی رقم مجھے تم دے دو تو تم آزاد ہو. تو اس نے رقم جمع کر دی اور لے کر گیا. تو بولتی نہیں, انکار کر دیا. کہتی ہے کہ تم ماہانہ اور سالانہ مجھے چاہیے, ابھی اس کا کام ختم ہو جائے گا نا. تو اس نے واپس کر دی. وہ شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا کہ اس نے مجھ سے شرط لگائی تھی اور یہ مال لے رہی ہے, مجھ سے کہہ رہی کہ نہیں ہم کو ماہانہ اور سالانہ دیتے جاؤ. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رقم بیت المال نے جمع کر دو. تو جمع کر دی. کہا کہ تم آزاد ہو, کیونکہ حکمرانی نے انہی کی تھی. اور اس عورت کو پیغام بھیجا کہ تمہارا مال یہاں جمع ہے, آ کر چاہے تو لے جاؤ, نہیں تو ماہانہ دے دیں گے انشاءاللہ اور سالانہ. بات ختم ہو گئی. بہرحال یہ دلچسپ قصہ ہے. اب دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی السلول 2 باندیاں لایا تھا, نام تھا مسیکہ اور امیمہ, اور ان کو چھوڑ دیا کہ زنا کرو پیسے کما کے لاؤ. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. وہ تو مجبور تھیں, آج کل بھی یہ ہو رہا ہے, یہ جو اڈے ہیں کہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں, مجبور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتے ہیں, کیا کیفیت ہوگی ان کی, ان 2 باندیوں کی. نیک کام, تو ان کا نام بھی آ گیا تاریخ میں, احادیث میں, تو آیتیں نازل ہوئی ان کو اطمینان کے لیے. تو یہ اصل میں یہ ہے چیز, پیغام جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وہ اسباب کیا ہیں ہمارے. جیسے دیکھیں ایک دفعہ قحط آیا تھا, کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا, تو کوئی کسی کے 10 کھجور چوری کر لے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں. کوئی ہوٹل میں جا کے کھا لے تو اسباب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو ان اور باندیوں کی مجبوری تھی. تو سنیے گا, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. مطلب ہے کہ تم باندیوں کو مجبور مت کرو. یہاں فتح ہے, جوان لڑکیوں کو مجبور مت کرو. وَمَن يُكْرِهُنَّ, اگر کوئی زبردستی ان سے کرے گا جیسے وہ کر رہا تھا, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر ان پر زبردستی کی جا رہی ہے, وہ یہ کام ان سے لیا جا رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا. دیکھیے اب یہ آیت یعنی جو درس ہے دوسرا, اس کا بھی اختتام کیسے ہو رہا ہے. ایسے الفاظ کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے, سننے کے لیے تیار رہیں. ایسے الفاظ سے اس دوسرے درس کا اختتام کہ اس سے سخت کوئی الفاظ نہیں. پھر بھی امت مسلمہ ہماری کیا کر رہی ہے, 2 باتیں سن لیجئے گا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ہم نے یہ کھلے احکام اور پہلے لوگوں کی مثالیں اور نصیحتیں متقین کے لیے. احکام گزرے, تدارک کیسے کیا جائے, اسباب کو کیسے ختم کیا جائے, کیا سزائیں, کیا نصیحتیں. لیکن بات یہ ہے ہم سب مومن ہیں, تلاوت کرتے ہیں, ختم پر ختم کرتے ہیں, اور یہ احکام بھی پڑھتے ہیں. سورہ نور, سورہ احزاب, سورہ نساء, اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں, مگر کیا کرتے ہیں, شریعت کے نظام کی, شریعت کے قانون کی, نور الہی کی, جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اس کی خلاف ورزی عمل میں آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ ابھی تو نور کا سبق کل سے شروع ہوگا, مگر ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ نور, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. تھوڑی سی تمہید میں نے بتایا تھا, مگر یہ تیسرا سبق انشاءاللہ آئندہ شروع کرتے ہیں. تو اس پیغام کو بھی پہنچائیں. جیسے کہ میں نے ایک مثال دی آنکھ بند کرنے کی. آنکھیں بند کرتے ہیں, چہرے کا رخ موڑ دیتے ہیں, ہمارے ایسا لباس نہیں, تو ہم انہیں کمتر جانتے ہیں. آپ بتائیے کہ 2 باندیاں, ان کا کیا لباس ہوگا, کون سا لباس ہوگا؟ کوئی پردہ ہوگا, وہ تو زینت کے لیے نکلتی ہوں گی باہر, زنا کے لیے,
مگر اللہ تعالیٰ کس کا پاس رکھتے ہیں، کس کی قدر رکھتے ہیں، تو یہ احکام ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ تو میرے بھائیوں اور ایمان والوں، اسلام کا پیغام کچھ اور ہے۔ ایک فاحشہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں جنت کا، سنے ہوں گے نا قصہ، وہ عورت کا بھی ہے اور مرد کا بھی ہے، لیکن فاحشہ چونکہ مرد فاحش نہیں تھا، لیکن عورت کا قصہ ذرا دلچسپ ہے وہ، اس لیے میں اکثر وہ حدیث پیش کرتے رہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بڑا افسوس ہے کہ قرآن کے دروس اور بلکہ نور الہی اور اپنے اپنے نور جو جن کی مثال اپنی تخلیق اور چراغوں کی ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں، آپ کو، ہر ایک کو ہمارا یہ سلسلہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو ہم سنتے ہیں اس کو عمل کرنے کی، اصل عمل کرنے کی، اور ہم میں اصل میں اخلاص، یہ جو پیغام میرا آج کا ہے کہ ما زکا منکم من احد، ہم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ تو اس کے ساتھ آج ہم درس ختم کرتے ہیں، اور پھر آئندہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، تو پھر وہی نور ہے، انشاءاللہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کہیے غلاموں کو جب باہر بھیجتے تھے تو بھاگ نہیں آتے تھے وہ؟ جی ہاں، ان کا سوال ہے کہ یہ جو غلاموں کو جو میں نے مثال دی نا، کہ ان کو جب بیچتے تھے تو بھاگ نہیں جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سب دو بانجوں کو کہا کہ تم باہر جاؤ، جی وہ بھاگ جاؤ۔ ہاں، سوال سمجھ گئے نا؟ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں کیا ہے، ہم جو ہے نا، یہ جو بات میں کب کی بتلا رہا ہوں، 1400 سال کی، تو 1400 سال میں اور آج کی صدی میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ 1400 گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں نا یہاں گاؤں میں، میرا ایک بچپنا تھا کہ گاؤں کے ہر عورت کو، ہر بچی کو اور ہر خاتون مجھے جانتی تھی۔ ابھی میری عمر کیا ہوگی، جیسے آپ کی عمر ہے، مگر اب نہیں جانتے سب، اور میں بھی نہیں جانتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس وقت کی بات تھی جب مدینہ کے ہر فرد کو ہر فرد جانتا تھا، تو مجال نہیں کسی غلام کی کہ بھاگے۔ جب مارکیٹ میں کسی غلام کو خریدا جاتا تھا نا، تو اس نے بیچا، پوری بستی میں مشہور ہوتا تھا کہ یہ غلام اس کا ہے، لہذا بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں ایک اصول تھا، ایک دستور تھا ان کا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا ہے تو اسے کوئی نہ رکھے، وہاں پہنچا دے۔ تو بھاگا، ہاں بیچ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ تو وہ لڑکیاں بھی کہیں بھاگ نہیں سکتی تھیں، کیونکہ اگر باہر جائیں گی، کشتی میں بیٹھیں گی، سب جانتے ہیں کہاں بھاگ رہی ہو، یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا نا سب جواب؟ سب چلیے پوچھیے، چونکہ غلاموں کا سلسلہ اب نہیں ہے نا، لیکن ہوگا جب ہماری اسلامی مملکت ہوگی تو پھر یہ سلسلہ۔ جی کہیے کچھ اور۔ 21، اچھا پیچھے جائیں۔ جی جی ہاں، مستق ہے، ہم نے کہا نا۔ نہیں، وہ تو ابوبکر صدیق کا رشتہ، تو وہ تو رشتہ ہونے کا تھا نا، مہاجر وہی تھے، مستح، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اتنا ایک بات، ان کا سوال کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے تو یہ ذکر کس کا؟ مستح کا ہے نا، مستح کا ہے۔ اصل میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ابوبکر صدیق کو کہا جا رہا ہے کہ صدیقیت کی شان نہیں کہ ان کے اخراجات بند کریں، تو وہی مستح کے۔ آپ کیا سمجھ، یہی سمجھے نا؟ نہیں، وہ تمہید ہے۔ اب اصل میں میرا جو اسلوب جو قرآن کا ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ عائشہ صدیقہ کی جو آیت ہے، پہلے تمہید ہوئی، تو یہ جو ولا یاتل کا قصہ ہے اس کے لیے تمہید ہوئی، تو توحید میں سارے مومنین کو خطاب ہے، یہاں ابوبکر کا ذکر نہیں ہے، یا الذین آمنوا میں ابوبکر کا ذکر نہیں، یہ تو ایک عام جنرل بات بتائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ ما زکا منکم میں ہم سبوں کے لیے ہے، لیکن ذکر ہو رہا ہے صدیقیت کے تعلق سے، چونکہ تمہید ہے کس کی؟ ولا یأتلی اولو الفضل۔ پھر سے سنیے، یہ تمہید ہے کس کی؟ ولا یأتلی اولو الفضل، اور یہ قسم کس نے کھائی تھی؟ صدیق نے۔ کس کے لیے؟ مستح کے لیے۔ بات واضح ہے؟ جی ہاں ہاں جی، تیز چلے گا۔ اچھا اچھا، 30 اچھا اچھا اچھا، آیت نمبر بتائیے۔ آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 میں اللہ، اللہ نے ابوبکر صدیق کو کہا کہ اس کے
30 نمبر نہیں، کوئی بات نہیں. ہاں 30 اصل میں وہی جو فرق ہم نے بتایا تھا نا کل، کسبت اور کسب، ہاں یہ فرق. تو بتاتے ہیں، پہلے سوال واضح کرتے ہیں. آیت نمبر آپ نے 30 بتایا نا. ہاں دیکھیے ان کا کیا سوال ہے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کیونکہ یعملون میں اور یصنعون میں فرق ہے. وہی فرق ہے جو کسب میں اور کسبت میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. کیونکہ کسب حلال ہم کہتے ہیں اور کسبت میں وہ بلی کی مثال دیا تھا میں نے، تو یہی یصنعون ہے. یصنعون کا مطلب ہے کیا، اس میں ان کے جو کرتوت ہیں، جو فطرت کے جو خلاف ہیں، یہ اس کا ذکر ہے. تو یصنعون میں اور یعملون میں یہ فرق ہے، جو کسب میں اور اکتساب میں. اصل میں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ایک موضوع بھی ایسی تھا نا کہ یہ موضوع جو ہے ہتھیلی کا اور یہ خاص سمجھ میں آ جائے، ذہن میں یہی تھا. یہ ختم کرنا نہیں تھا ضروری، مگر ہو گیا چلے. لیکن سمجھ گئے نا ساری چیزیں. ہاں جی جی نہیں تو آپ پوچھتے رہے نا، آپ کو وقت دے رہے ہیں نا. اب یہ کہ دیکھیے ایک چیز جب ذہن میں کہ یہ چیز جس میں مغالطہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں آئی آپ کے بھی، تو اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا، وہ پیغام مل گیا. اب یہ چیزیں تو اس کے بعد بھی آیت آئے گی دوبارہ. چلیے اور کچھ کہیے، ابھی وقت ہے آپ کے پاس. جی فطرت کے خلاف، فطرت کے خلاف. چونکہ یہ کام بھی جو انہوں نے افواہیں اڑائی ہیں نا، تو طیبات کے مقابلے میں خبیث. جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس پر گزشتہ باقاعدہ حدیث کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. تو فطرت کے خلاف جو کام کرتے ہیں، تو جنہوں نے یہ افواہ اڑائی ان کو خبیث سے تعبیر کیا گیا ہے. لیکن مسلمان، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے، منافقین کا. اس کو ذہن میں رکھیے، بار بار میں کہہ رہا تھا. مومنین کا تو کیا ان کا مہاجرین فی سبیل اللہ تعریف آ گئی، یہ منافقین کا ذکر تھا. چلیے بہرحال پھر بھی سمجھ گئے نا، یا کوئی رہا ہے تو اور آئندہ پھر بتائیں، ایسی کوئی بات نہیں، سمجھ میں آ گیا ہے مجموعی طور پر. چلیے کیا جی؟ جی جی نہیں، منافقین ختم کہاں ہوئے ہے؟ نہیں سوال نہیں سمجھانے میں، آپ سوال دوبارہ کہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں منافقین ہیں اب بھی، ایسا کیسا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ منافقین ختم ہو گئے. اچھا چلیے اب آئندہ رکھتے ہیں اس سوال کو.